السلام علیکم. ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہیڈن ٹروتھ کے پہلے عنوان یعنی اینڈ آف ٹائمز جو علامات قیامت سے متعلق ہیں اس کے دوسرے حصے کے ساتھ. پہلے حصے کے نشر ہونے کے بعد چند ناظرین نے یہ سوال اٹھایا کہ علامات قیامت جو قرآن کریم میں آئی ہیں بہت کم ہیں. امام مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خبر نہیں، کیوں؟ میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو علامات ارشاد فرمائی گئیں وہ دو اقسام کی ہیں. پہلی قسم ان علامات کی جو قیامت کے بہت قریب واقع ہوں گی. اس میں سے صرف ایک علامت ایسی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں پوری ہو گئی تھی، یعنی شق القمر کا واقعہ. چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوا اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی علامات قرآن کریم میں بیان ہوئی وہ سب قیامت کے بہت نزدیک ہیں. مثلا یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض وغیرہ، زلزلے، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑنا، آسمان کا پھٹ جانا، یوم حشر اور آخرت کے واقعات وغیرہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی وہ تمام تفصیلات بیان فرما دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ علامات تین اقسام کی ہیں. ایک وہ جو کافی پہلے پوری ہو چکی ہیں، مثلا نار حجاز اور فتنہ تاتار جن کا ذکر پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں اور جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. دوسری وہ جن کا ظہور ہو گیا لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، مثلا زمانے کی تیز رفتاری، علم کا اٹھنا، غربت میں اضافہ، زلزلوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ. یہ سب جب اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. دریائے فرات کے بارے میں مختلف احادیث کی کتابوں میں روایات آئی ہیں کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے جو آگے جا کے خلیج فارس میں گرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگوں میں قتل و غارت ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، یعنی خزانے پر قبضہ کر لوں گا. احادیث کی کئی مستند کتب میں یہ بیان معمولی تبدیلی کے ساتھ آیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روکے جانے کا تذکرہ کیا ہے. دراصل یہاں تعمیر ہونے والا کیبان ڈیم دریا کے بہاؤ کو روک چکا ہے. اس ڈیم کی تعمیر سے آس پاس کی زمین لہراتی فصلوں اور بجلی کی بڑی مقدار میں پیداوار سے سونا بن چکی ہے. یہ ڈیم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے اور اس علاقے میں لائی گئی خوشحالی کے باعث اسے لوگ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں. کیبان ڈیم دریائے فرات کے اس حصے پر 1975 میں تعمیر ہوا جو ترکی میں ہے. $300 ملین کی خرچ سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم $8 ارب معیشت کو دے چکا ہے. یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خونریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا یقین ہے. ظہور امام مہدی سے پہلے ایک دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا. یہی بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے والے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام القربز شفا ہوگا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ خرفان آیا تھا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا. یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا یا جب فرعون کا لشکر غرق دریا ہوا تھا.
चुनांचे ये सितारा तलू होते वक्त दुनिया में अहम वाकयात लेकर आता है। हेली का ये दुमदार सितारा 74 से 79 साल की मुद्दत के बाद नजर आता है। आखिरी बार ये 1986 में नजर आया था और अब 2061 में नजर आएगा। अमर बिन शुएब से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिलहज के महीने में कबाइल आपस में लड़ेंगे, हाजियों को लूटा जाएगा और मिना के मैदान में लड़ाई होगी, जिसमें कई लोग इस तरह मारे जाएंगे कि उनका लहू बहता हुआ मुकाम जुमरा तक आ जाएगा। 20 नवंबर 1979 को शाम 5 बजे जब 50,000 से ज्यादा मुसलमान खाना खुदा का तवाफ कर रहे थे, एक सऊदी ने अपनी सब मशीन गन निकालकर उससे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 1000 से ज्यादा उसके साथियों ने मस्जिदुल हराम की अहम पोजीशनें संभालकर उसका कंट्रोल संभाल लिया। ये कब्जा 2 हफ्ते तक रहा। उसके बाद फ्रांस से लाई गई खुसूसी गैस फिजा में छोड़कर बागियों को बेहोश कर दिया गया, ताहम किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया और तमाम को मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया गया। इस वाक़े के 7 बरस बाद मजीद खूनरेजी तब हुई जब मुजाहरा करते 402 हाजियों को मार डाला गया। सऊदी फोर्सेस और ईरानी हाजियों